بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة خراب من الهدى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم دینی بھائی اور عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی عطا کرنے کا کچھ مقصد ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے۔ اب عبادت دنیا کے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ مخصوص ہوا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی عبادت کا مخصوص طریقہ ہوا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ عبادت کی جگہ بھی متعین کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہندو لوگ مندروں میں جا کر پوجا کرتے ہیں، اور عیسائی لوگ، کرسچن لوگ کنیسہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں، سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ گرودوارے میں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان جو عبادت کرتے ہیں وہ مسجد میں کرتے ہیں، اور فرمایا کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ مساجد کیا ہے؟ اللہ کے گھر ہے۔ اب اللہ کے گھر کا حفاظت کرنا، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، یہ مسلمانوں کے اوپر لازمی اور فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے، اور اسلامی نظام زندگی میں بنیادی چیز عبادت ہے۔ اسلام میں عبادت کا ایک وسیع مفہوم ذکر کیا گیا ہے۔ عبادت ہر تعلق سے ہے، عبادت کا تعلق ہر اس چیز سے ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ اسی طریقے سے نماز ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور اب وہ نماز کہاں ادا کریں گے؟ مساجد کے اندر اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کو سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کو مسجد اس لیے کہتے ہیں، مسجد اصل میں مسجد ہے، مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ تو یہ مساجد جو ہے مسلمانوں کے شعائر میں سے ہے، اور سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیت اللہ کا تعمیر ہوا،
جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی تھی، اس کے بعد ایک حدیث میں ہے کہ مسجد حرام کعبہ کے بعد اگر کوئی دوسری عبادت گاہ جو بنائی گئی مسلمانوں نے تو وہ ہے مسجد اقصیٰ۔ ایک تو مسجد حرام اور دوسری مسجد اقصیٰ۔ یہاں سے ہمارا تعلق بڑھتا گیا اور آج دنیا کے اندر کئی ایک مساجد قائم ہیں۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اب اس کی حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ صرف یہ کہیں گے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو کیا یہ کہنے سے مسجد کی حفاظت ہو جاتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ مسجد کو مسجد کے اندر آنے کے بعد مسجد میں اللہ کی عبادت کر کر مسجد کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے صرف 5 وقت کی نماز کو مسجد کے اندر ادا کرنا یہی سمجھ کر رکھا ہے کہ مسجد اس لیے ہے کہ صرف اور صرف 5 وقت کی نماز ادا کی جائے، حالانکہ مسجد کے اندر ہر وہ کام عبادت کا جو ہے اس تعلق سے کیا جاتا ہے۔ ہم نے صرف اس کے لیے سمجھ رکھا ہے 5 وقت کی نماز کے لیے مؤذن صاحب آتے ہیں، نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے کھول دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور لاک مار دیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد بنائی گئی، حالانکہ مساجد ہر کام کے لیے بنائی گئی۔ مساجد کے ذریعے سے ہمارا نظام تحفظ بنایا جا سکتا ہے، مساجد کے ذریعے سے ہماری شریعت کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ آج دشمنان اسلام جو مساجد کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں تو ان کو ہماری مساجدوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو ہماری مساجد سے کوئی لینا دینا نہیں، چاہے وہ بابری مسجد ہو، چاہے وہ غیر واپی کی مسجد ہو۔ آج غیر واپی مسجد کا اعلامیہ بڑے زور و شوروں میں چل رہا ہے کہ غیر واپی مسجد کو کے اوپر ہندو توا سازشوں نے، مسلمان دشمنوں کی نے اس کے اوپر قبضہ کر دیا ہے۔ آج عدالت کے اندر اس کی 3 بجے پیشی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ مساجد جو ہے یہ مساجد اس لیے بنائی گئی ہے، مسلمانوں کی عزت و ناموس کے لیے بنائی گئی کہ اس سے مسلمانوں کی عزت بھی محفوظ رہ سکتی ہے۔ جو دشمنان اسلام مساجد کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، شریعت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، پردے کے اوپر قوانین لاگو کر رہے ہیں، 3 طلاق کا بل پاس کیا جا رہا ہے، 3 سے زائد بچوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، ایک مرد ایک سے زائد عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے، اس کے اوپر قانون لگایا جا رہا ہے، حجاب کے اوپر قانون لگایا جا رہا ہے، مساجد کے اوپر قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ چھیڑا جا رہا ہے۔ کیا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس سے ہندو توا دہشت گرد لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ہے؟ بالکل بھی اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن وہ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے مسلمان کو ختم کرنا ان کا مقصود نہیں ہے، ان کا اس دنیا سے اسلام کو ختم کرنا مقصود ہے۔ اس کو ختم کرنا مقصود ہے، اسلام کو ختم کرنا مقصود ہے۔ مسلمانوں سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں، مسلمانوں سے ان کی کوئی دشمنی نہیں، دشمنی ان کی صرف اور صرف اسلام سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمنی ان کی ہماری اپنی ذات سے، ہماری اپنی ذات سے نہیں ہے، بلکہ ان کی دشمنی اسلام سے دشمنی ہے، کیونکہ الاسلام یعلو علیہ ولا یعلی علیہ، اسلام ایسا مذہب ہے جو مغلوب ہے، جو مغلوب نہیں ہے، جو غالب ہوا کرتا ہے۔ ہر جگہ پر اسلام غالب آتا ہے۔ 1400 سال سے آج تک اسلام کبھی ناکام نہیں ہوا۔ ان کی سازش یہ ہے کہ اسلام کو ناکام کر دیا جائے اور اسلام کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ ان کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے۔ اسی وجہ سے وہ کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو آزمانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے اندر کتنے کامیاب نظر آتے ہیں۔ آج ہم نے چند دن پہلے احتجاج کر لیا، غیر واپی مسجد کے
کے تعلق سے ہمارے پاس بہت احتجاجات ہوئے ہیں، بابری مسجد کے تعلق سے ہمارے بہت احتجاج ہوئے ہیں، ریلیاں نکالی گئی، لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس سے کس کا فائدہ ہوا؟ اس سے نہ ہمارا اپنا فائدہ ہوا، نہ اپنی ذات کا فائدہ ہوا، نہ مذہب اسلام کا اس سے کچھ فائدہ ہوا، بلکہ فائدہ ان لوگوں کا ہوا جو اس کے پیچھے اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ وقتی طور پر مسلمان جذبات میں آئیں، حالانکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ جذبات میں نہیں آیا کرتا ہے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ جذبات میں بالکل نہیں آتا ہے، بلکہ حکمت عملی کے ساتھ کام کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔ آج ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ ہم مساجد کو آباد کرنے کی فکر کریں، اسلامی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، جس چیز کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اس کو کر بدلائیں۔ شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، پردہ کر بدلائیں۔ اسلام دشمنی سازشیں مساجد کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مساجد میں اپنے آپ کو لگائیں، مساجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کی مسجد کے اوپر کسی مسلم دشمنوں کی نظریں نہ پڑیں، غلط نظریں نہ پڑیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ ہم صرف اور صرف رمضان مبارک کے حد تک مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد سے ہماری نمازیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، گویا کہ ہم صرف اور صرف رمضان مبارک کے حد تک مسلمان ہوئے۔ افسوس کی بات ہے، جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو گیا ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی، کوئی مساجد کو پرسان حال نہیں۔ مساجد میں رمضان مبارک میں آ کر ہم یہ فریضہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہم نے سال بھر کا فریضہ انجام دے دیا، سال بھر کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کیا فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ نہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ملامت کرنے کی ضرورت ہے، نہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب مومن رہو گے، لیکن شرط لگا دی کہ ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ آج ہمارے اندر ایمان کا کیا جذبہ ہے؟ ہم صرف اور صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری مسجد کے اوپر آواز نہ اٹھائے، کوئی شریعت کے اوپر آواز نہ اٹھائے۔ ٹھیک ہے، ہمارا جذبہ صحیح ہے، لیکن اس جذبات کے ساتھ ہم کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طور پر ہم مسجد کے تحفظ کے لیے، مسجد کی حفاظت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، باہر حکومت کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، احتجاجات کرتے ہیں، دھرنا آندولن کرتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ مساجد میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش اور فکر کریں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ 1992 کے اندر ہماری بابری مسجد شہید ہوئی۔ اس کے قصوروار کون ہیں؟ اس کے قصوروار ہم خود ہیں۔ کیوں؟ کہ دشمن اسلام کی سازش رہی ہے کہ وہ تو کسی بھی طریقے سے اسلام کو ختم کر دیں، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ اس وقت قبضہ کرتے ہیں ہماری جائیداد پر، اس وقت قبضہ کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو کوئی سروکار ہی نہیں۔ بابری مسجد کے اندر 1960 کے زمانے سے نمازیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ 1960 سے لے کر 1992 کا فاصلہ لے لیجیے کہ 40-42 سال کا فاصلہ ہے، تو اس پیریڈ میں کوئی بابری مسجد میں جا کر عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ فوراً جسی طریقے سے جو ہی بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں نے اس کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع کر دی۔ تو اس سے پہلے مسلمان کہاں تھا؟ آج گین واپی مسجد ہے، کاشی متھورا کی مسجد ہے، اور اسی طریقے سے دلی کی جامع مسجد ہے۔ ان سارے مساجد کے اوپر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں
کہ یہ ہماری مندر تھی، ہماری مندر کو توڑ کر بنایا جا رہا ہے، لیکن ان کے پاس بھی اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ یہ کوئی مندر تھی، بلکہ مسجد ہی تھی۔ ان کو خود کو معلوم ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو بڑھانے کے لیے یہ سازشیں کرتے رہے ہیں اور کرتے آئیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس میں اب ہمارا رول کیا ہوگا؟ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں دھرنا آندولن ہی کر بیٹھنا نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف حکومت کے خلاف آواز اٹھا کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اب ہم اپنی مساجدوں کو آباد کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ جس طور پر دعوت و تبلیغ والے فکر کرتے ہیں کہ بھئی جماعت میں چلے جائیں، کچھ دین کا کام کرنے والے بن جائیں، کسی نہ کسی طریقے سے آدمی دین کی راہوں پر چلنے والا بن جائے، دین کے راستے پر چلنے والا بن جائے، ان کی یہ کوشش اور محنتیں اور اڑن رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مساجد کی حفاظت کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ یہ تو ظالم لوگوں کا کام ہی روکنا ہے، لیکن اب ہمیں غفلت کی چادر سے اٹھنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی شاعر نے ایک شعر کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اس لیے ہمیں اپنے نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اذانوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی، حالانکہ اس سے نہ ان کا کوئی فائدہ، ان کا بالکل بھی اس سے فائدہ نہیں ہے کہ مجھے مساجد کے اندر سے اذانیں ختم کر دی جائے، کچھ فائدہ نہیں۔ بس انہوں یہ چاہے، ان کی پلاننگ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اب ہم اس کو کس طریقے سے آباد کر سکتے ہیں؟ نمازوں کے ذریعے سے ہم اس کو آباد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی ہر مساجد صحیح سالم رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی مساجد پر کسی ظالم قوم کی نظر نہ پڑے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کی مسجد قائم رہے اور قیامت تک اس کے اندر نماز پڑھنے والے رہیں، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کے اندر نمازوں کا عادی بنائیں، عبادت کا عادی بنائیں، اور مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اگر ہم مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش اور فکر کریں گے اور مساجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کریں گے، تو یہ مساجد قائم رہیں گے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم یوں ہی مساجد کے ساتھ بے راہ روی کا رویہ اختیار کریں گے، صرف وقتی طور پر مسجد کو مسجد کہیں گے اور ہم اپنی عبادتوں کا تعلق مسجد سے توڑ دیں گے، ہمارا دینی تعلق مسجد سے ختم کر دیں گے، تو آئندہ یہ مساجد ہندوستان کی ہر مساجد کے اوپر ان کی نظر پڑی ہوئی ہے، اور وہ آئندہ چل کر وہ ہر ایک مسجد کو بند کرنے کی کوشش اور فکر کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ مساجد کے اوپر ہاتھ لگنے سے پہلے، مساجد کو نشانہ بنانے سے پہلے، خدا ہم اپنے محلے کی مسجدوں کو بچانے کی کوشش اور فکر کریں۔ کس طور پر مسجد کو بچائیں گے؟ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے۔ جب بھی مؤذن نے اذان دے دیا، اللہ حی علی الصلاۃ کہہ دیا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا فوراً دل و دماغ ہر کام سے ہٹ کر فوراً ہمارے قدم مسجد کی طرف چلنے والے بن جائیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے جو کام کی ہدایت شریعت نے دی ہے، ہم اگر اس کام کو کرنے والے بن جائیں گے تو ہماری جان و مال کی دونوں چیزوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا